اللہ الرحمن الرحیم. اس نے اس سوال کا جواب ہی نہیں دیا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے، کہ کیا اہل سنت نے، اہل سنت تو ہے نہیں، جماعت عمریہ نے، صحابہ نے، انہوں نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ بیعت کیا یا نہیں کیا؟ ان کے لشکر میں تھے یا نہیں تھے؟ امام علی علیہ السلام ان کے امام بھی تھے یا نہیں تھے؟ او بھائی لازمی بات ہے، یہ انکار نہیں کر سکتے کہ وہ تھے. انہوں نے جواب ہی نہیں دیا کیونکہ جواب واضح ہے، وہ تھے. ٹھیک ہے نا. کسی نے ادعا نہیں کیا کہ وہ صرف شیعوں کے امام ہیں. شیعہ تو نہیں کہتا کہ امام علی علیہ السلام صرف ہمارے امام ہیں. یہ تو سب مسلمان جانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام سب مسلمانوں کے امام ہیں. شیعوں کی بھی امام ہے، جماعت عمریہ کی بھی امام ہے. ہمارے نمبر 1 ہیں، ان کے نمبر 4 ہیں. ان کے لشکر میں صرف شیعہ نہیں تھے. یہ تو تاریخ جانتی ہے، دنیا جانتی ہے. مولوی عقل تیری کہاں ہے؟ عقل تیری کہاں ہے؟ یہ لوگ اتنے بیوقوف ہیں. تو سمجھتا ہے کہ لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ مولا امام علی علیہ السلام کے لشکر میں اکثریت جماعت عمریہ کی تھی. شیعہ ہمیشہ اقلیت میں رہے. اس زمانے میں بھی شیعوں کی تعداد کم تھی، آج بھی شیعوں کی تعداد کم ہے. بالخصوص اس زمانے میں، اس صدر اول میں، جز امام مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں، کیونکہ اکثر فتوحات جو ہوئی تھی ابو بکر عمر کے زمانے میں ہوئی تھی. ابو بکر عمر، ابھی میں نے حدیث دکھا دی کہ انہوں نے حدیث نقل کرنے میں پابندی لگاتی تھی. نقل نہیں کرنا حدیث، کہ مولا کہ من کنت مولا احادیث اہل بیت، یہ نقل ہی نہیں ہوتی تھی. تو اکثر لوگ ابو بکر عمر کو اپنا رب سمجھتے تھے، خدا سمجھتے تھے، اپنا امام سمجھتے. یہ تو اکثریت ان لوگوں کی تھی. تو مولا امام، ادھر دیکھنا، مولا امام علی علیہ السلام نے اپنے لشکر والوں سے کہا ہے وہی جو قرآن نے صحابہ سے کہا ہے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ قرآن مجید ہے. قرآن کو مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ اے مولوی تو پس گیا جی. مولوی یہ بتانا جو لوگ جنگوں میں جانے سے بہانے کرتے ہیں، جی سردی ہے گرمی ہے، وہ کس رہے ہیں، واقعاً کس رہے ہیں، نامرد ہیں، وہ کس رہے ہیں. جو لوگ جنگوں سے بھاگتے تھے وہ واقعاً کس رہے ہیں. اے یہ کسرے کون ہے اور کسروں کا امام کون سا کسرا ہے؟ اے کسرا کون ہے اور کسروں کا امام کون سا کسرا ہے؟ یہ کسرے کا سبق میں تجھے بھی قرآن سے دکھاتا ہوں، ادھر دیکھ لینا. فرح المخلفون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ التوبہ. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. وہ ایسے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں نہیں آتے، جنگوں میں نہیں آتے. کہتے ہم پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. اوہ پیچھے بیٹھ جاتے، یہ کون تھے بھائی؟ یہ صحابہ ہی تو تھے نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو اپنے ساتھ تو جنگ کے لیے نہیں لے کے جاتے تھے نا، کلمہ پڑھنے والوں کو لے کے جاتے تھے. کلمہ والوں سے کہتے تھے کہ آؤ جہاد ہو رہی ہے، اور یہ بہانے کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، کہتے تھے کہ ابھی گرمی کا مسئلہ ہے جی، گرمی کا بڑا شدت، ہم نہیں جائیں گے گرمی میں. اور یہ کون تھے جنہوں نے کہا تھا لا تنفروا فی الحر، اور گرمی میں ہم جہاد کے لیے نہیں جا سکتے؟ اب بھائی تم نے نہج البلاغہ کی پڑھی ہے نا کہ مولانا اپنے لشکر والوں سے شکوہ کیا ہے، اور لشکر والے اس کے سنی تھے، اس میں کچھ شیعہ بھی تھے. شیعوں سے شکوہ نہیں کیا، لشکر والوں سے شکوہ کیا. تو ہم نے اس روایت میں دکھایا کہ اس نے مولانا شیعوں سے شکایت کیا، وہ تو تم نے دکھایا نہیں. اچھا پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین، وہ جماعت عمریہ سے شکوہ ہے. قرآن نے صحابہ کو یہاں پر کسرا بولا، ٹھیک ہے نا، اسی کے نام مرد ہو کہ تم جنگ میں نکلنا نہیں چاہتے. اچھا اب شیعہ، اگر یہ بات یاد رکھنا، اگر مولا امام امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر میں اکثریت اہل سنت کی تھی، جماعت عمریہ کی تھی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس زمانے میں شیعہ ہی نہیں تھے. اور شیخ یہ کس کی کتاب ہے؟ معجم اوسط طبرانی کی، جلد نمبر 4، ملاحظہ کریں، حدیث نمبر صفحہ نمبر 187، حدیث نمبر 3974. مولا امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بصرہ میں آپ کی امی جان کو کے لشکر کو تباہ کرنے کے بعد، ان کو جہنم واصل کرنے کے بعد فرمایا کہ ان خلیلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، میرے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، یا علی انک ستقدم علی اللہ وشیعتک راضین مرضین. کہتا ہے شیعہ نہیں ہے. اپنی کتابیں تو پڑھ لیتے نا حدیث کی. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ یا علی تو قیامت کے دن اپنے شیعوں کے ساتھ اللہ حساب کے لیے آئے گا. اس وقت اللہ تجھ سے اور تیری شیعوں سے راضی ہوگا. وَيَقْدُمُ عَلَيْهِ عَدُوُّكَ غُضَابٌ مُقْمَحِينٌ، اور تیرے ساتھ جو جنگ کرنے والے ہیں، یہ بصرہ میں فرمایا تھا جمل کے بعد، تیرے ساتھ جو جنگ کرنے والے ہیں نا وہ مجرم، وہ کس طرح آئیں گے؟ ان کے ہاتھ ان کے گردنوں پہ زنجیروں کے ساتھ باندھے ہوئے، اللہ کی غضب ہوگی اور وہ مجرموں کے ہیئت میں آئیں گے. ثم جمع علی علیہ السلام یدہ علی عنقہ یریہم کیف الاقماع، علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ جو ہے گردن پہ رکھا، اس طرح کہتا ہے ان کو مجرموں کی صورت میں ہاتھ باندھ کے لے آئے جائیں گے.
یہ علی علیہ السلام کا دشمن کون تھا؟ معلوم ہے کہ آپ کی امی جان طلحہ زبیر ان کے جنگ میں آئے تھے اور وہاں قتل بھی ہوئے تھے. تو